نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی پیروی کرنا۔ اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے ایک شخص کہنے لگا، کہتا ہے جی یہ تو حدیث ہی درست نہیں ہے، کیونکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب لسان المیزان میں اس پر کلام کیا ہے اور انہوں نے وہاں پر کہا ہے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے۔ تو اس بات کا جواب بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ کس محدث نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے، اور کس محدث نے اس حدیث کو حسن قرار دیا اور کس نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن ابن ماجہ ہے، اس میں حدیث کا نمبر 97 ہے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي، ارشاد فرمایا کہ میرے بعد دو آدمیوں کی پیروی کرنا، وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی پیروی کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے جامع ترمذی، اس کو سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں حدیث کا نمبر ہے 3662۔ اس کتاب کی نمبرنگ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر نمبر 3991 بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی حدیث کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر وعمر، کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کی کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مستدرک علی الصحیحین۔ اس میں حدیث کا نمبر ہے 4500، 4501، 4502، 4503، 4504۔ ان تمام روایات میں اسی بات کو بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہاں پر بھی حدیث کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان ہی ہیں۔ ارشاد فرمایا، اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر وعمر، کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ اور امام حاکم اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَقَدْ وَجَدْنَا لَهُ شَاهِدًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود، کہ ہم نے اس حدیث کا شاہد بھی صحیح سند کے ساتھ پایا ہے، وہ صحیح سند جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث درست ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور جس سند پر وہ شخص کلام کر رہا تھا کہ جی حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں اس حدیث کو درست قرار نہیں دیا ہے، تو بھائی وہاں پر سند ہی اور ہے، اور وہ سند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس سند کے اندر ایک راوی محمد بن عبداللہ بن عمر العمری ہے، جس پر حافظ ابن حجر عسقلانی نے جرح کی ہے۔ تو وہ تو سند ہی اور ہے، اور یہ جو سند ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہاں پر راوی حضرت حذیفہ بن یمان ہیں، کہ جس کو حضرت امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہوا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کرتے جائیں، صرف ایک سند کے اعتبار سے کلام کیا گیا ہے، باقی ساری سندیں صحیح بھی ہیں اور حسن بھی ہیں۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی مروی ہے، حضرت حذیفہ بن یمان سے بھی، حضرت انس سے بھی، حضرت ابو درداء سے بھی، اور دیگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس کو روایت کیا ہے۔ صرف ایک سند پر کلام ہے، اور وہ سند ہی اور ہے، باقی جو سندیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، بالکل درست ہیں، اور امام ترمذی نے بھی ان کو حسن قرار دیا ہے، اور امام حاکم نے ان کو صحیح قرار دیا ہے۔